بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ واقعہ ہمارے شہر ڈسکا کا ہی ہے۔ عاقل حسین ڈسکا نسبت روڈ کے رہائشی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ دبئی میں انجینئر تھا۔ اس کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد نادر حسین کا گجرات میں لیدر کا کاروبار تھا۔ نادر حسین کے سارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکریوں پر لگے ہوئے تھے۔ عاقل کے علاوہ سب بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ 18 فروری کو عاقل کا نکاح زویا کے ساتھ ہوا تھا۔ زویا نے اوکاڑا یونیورسٹی سے BCom کیا تھا۔ وہ بینک میں نوکری کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے گھر والوں نے اسے اجازت نہیں دی اور تعلیم مکمل ہونے کے 4 ماہ بعد زویا کا نکاح عاقل سے کر دیا۔ زویا بہت خوبصورت اور ذہین تھی۔ اس کا فوٹو دیکھتے ہی عاقل نے اسے پسند کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد زویا دلہن بن کر آئی تو عاقل کی بہنوں نے اسے پھولوں سے سجے کمرے میں پہنچا دیا۔ عاقل بھی دوستوں اور رشتہ داروں سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے ہار کا ڈبہ تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے بینچ پر بیٹھی زویا کو دیکھا تو دل ہی دل میں مسکراتا ہوا زویا کے پاس بیٹھا۔ پھر ڈبہ کھول کر اس نے سونے کا نیکلس زویا کو دکھاتے ہوئے کہا، تحفہ قبول کیجئے بیگم صاحبہ۔ عاقل نے نیکلس زویا کے گلے میں پہنانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زویا نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور گرجدار آواز میں بولی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ عاقل ہکا بکا تھا۔ کچھ لمحے تک وہ زویا کو دیکھتا رہا۔ پھر یکا یک اسے اپنے دوست کی ایک بات یاد آ گئی کہ دلہن اتنی آسانی سے ہاتھ لگانے نہیں دیتی، شاید اسی وجہ سے زویا اسے ستا رہی ہے۔ یہ سوچ کر عاقل مسکرا اٹھا اور پھر گانے والے انداز میں بولا، 14ویں کا چاند ہو آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ گانا عاقل کی زبان پر ہی تھا کہ زویا نے اس کے گال پر اتنی زور سے ایک تمانچہ رسید کیا کہ عاقل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ زویا غصے میں کانپتی ہوئی دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک ایک لفظ کو جیسے غصے سے چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، خبردار میری جان جگر کی تعریف کے قصیدے پڑھنے کی اگر جرت کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ حیرت سے زویا کو دیکھتا ہوا عاقل اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا، مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم اتنا گندا مذاق کر رہی ہو مجھ سے۔ کہتے کہتے عاقل نے زویا کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کرنے لگا۔ یکا یک زویا چلانے لگی۔ پھر اس نے عاقل کو اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ درد سے عاقل چیخنے چلانے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر والے اور گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمان بند دروازے کے باہر آ گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اس سے پہلے کہ عاقل اٹھ پاتا، زویا پھر سے بستر سے اتری اور عاقل کے سینے پر چڑھ کر غرانے لگی، یہ میری ہے، صرف میری۔ آئندہ اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی یا چھونے کی بات دل میں سوچی تو چیر ڈالوں گا تجھے۔ پھر وہ عاقل کے چہرے پر تابڑ توڑ گھونسے برسانے لگی۔ عاقل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں عاقل کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے چیخیں کراہوں میں تبدیل ہو گئیں اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا، مگر غصے سے غراتی زویا اس کے چہرے پر گھونسے برساتی رہی۔ ادھر جب کافی دیر بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو رشتہ داروں نے دروازہ توڑ دیا۔ کمرے کا نظارہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ پھر کئی لوگوں نے جپٹ کر زویا کو دبوچ لیا۔ پتہ نہیں اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ 5 لوگ بھی قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک رشتہ دار کی صلاح پر زویا کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے گئے اور اسے ایک کمرے میں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ پھر باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ ادھر دولہا بیچارہ زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے نرسنگ ہوم لے گئے۔ اس کا علاج وہاں شروع ہو گیا۔ سہاگ رات کو بیوی کا شوہر پر قاتلانہ حملے کی خبر پورے علاقے میں پھیلی تو لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا زویا کسی اور کو چاہتی ہوگی
اس نے اپنے آشنا کی خاطر عاقل کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کا کہنا تھا کہ زویا پر کسی جن کا سایہ ہے، لیکن عاقل کے خاندان میں سبھی لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کا روحوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ اطلاع پا کر اگلے دن زویا کے میکے والے بھی آ گئے۔ وہ بھی پورا واقعہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ سب لوگ بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ انہیں جنات پر یقین نہیں تھا۔ دوپہر کے بعد بند کمرے سے زویا کے سسکنے کی آوازیں آئیں تو زویا کے میکے والوں نے زویا کے کمرے کا تالا کھولا تو زویا کے ماں باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگے۔ وہ بہت دیر تک اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے مل کر روتی رہی، لیکن جب اس کے والدین نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا، تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے باپ کی گردن دبوچ لی اور گرا کر بولی، تیری ہمت کیسے ہوئی میری محبوبہ کا نکاح کرنے کی؟ یہ صرف میری ہے، صرف میری۔ پھر اس نے اپنے باپ کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر پھینک دیا۔ باپ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر ایک کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ بڑی مشکل سے کئی لوگوں نے مل کر اسے قابو کیا۔ عاقل کے فیملی ڈاکٹر مسٹر شاہد کو بلایا گیا، جو شہر کے مشہور ڈاکٹر تھے۔ ان کے آتے ہی وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر شاہد کا بیگ پکڑا اور پھینکتے ہوئے بولی، میری زویا کا نکاح کر دیا ان لوگوں نے، میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی پٹک کر مار دوں گا، تیری ڈاکٹری 1 سیکنڈ میں نکال دوں گا، چل بھاگ نکل یہاں سے۔ ڈاکٹر شاہد کے کہنے پر کچھ لوگوں نے دلہن کو دبوچ لیا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا۔ نیند سے وہ سو گئی تو عاقل کے والد نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میری بہو کو کیا ہوا ہے؟ اسے ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں۔ دورہ بھی اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کے اندر عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ سن کر دلہن کی ماں نے کہا، ہمارے گھر میں تو کبھی اسے دورہ نہیں پڑا، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ عاقل کی امی نے پوچھا۔ ڈاکٹر شاہد نے ایک پرچی پر دوا کے نام لکھ کر دیتے ہوئے کہا، دراصل یہ نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، اور مسٹر عاقل آپ کو مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں تک آپ اس سے الگ ہی رہیں۔ ادھر زویا کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ وہ اکثر سوتی رہتی، جاگتے میں فلمی گانے گاتی یا بلا وجہ بڑبڑاتی رہتی۔ ایک دن وہ بڑا فحش قسم کا گانا گنگنا رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے منع کیا۔ وہ غصے سے سرخ ہو گئی اور ماں کے بال مٹھیوں میں بھر کر پٹک دیا۔ غراتے ہوئے بولی، میں گانا گاؤں یا غزل میری مرضی، آئندہ مجھے روکنے ٹوکنے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار دوں گا تجھے۔ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا دیکھ کر باپ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے اسے ایسا پٹخا کہ محمد دین کا سر ہی پھٹ گیا۔ ان کی چیخیں سن کر سب لوگ آ گئے۔ اپنے باپ کو وہ بے رحمی سے پیٹ رہی تھی۔ ان لوگوں نے لڑکی کو رسی سے باندھ کر بستر پر ڈال دیا۔ وہ گالیاں بکتے بکتے گانا گانے لگی، پھر گانا گاتے گاتے ہی سو گئی۔ اس کی شدت بڑھ گئی۔ اب وہ گندے گندے بیہودہ گانے گاتی۔ گھر والے روکتے تو ان کی پٹائی کر دیتی۔ گھر والوں نے اس کا علاج کئی اچھے ڈاکٹروں سے کروایا، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہ بتانے سے قاصر تھا کہ اسے بیماری کیا ہے۔ لوگوں کی رائے پر لڑکی کو عاملوں کو بھی دکھایا گیا، مگر سبھی نے کہا اس کے اوپر ایک طاقتور جن کا سایہ ہے جسے ہم قابو نہیں کر سکتے۔ آخر کار ایک مولانا صاحب کے ہاتھ وہ لگ ہی گیا۔ حاضر ہوا تو مولانا صاحب نے پوچھا، کون ہے تو اور کیوں اس معصوم بچی کو تنگ کر رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے بڈھے؟ یہ میری پتنی ہے، تو کیا کر لے گا میرا؟ زویا نے گراتے ہوئے کہا، اچھا تو ہندو ہے؟ حافظ جی غصے سے بولے، اگر تو شرافت سے اس مسلمان بچی کو چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ بڑے میاں تو کیا مجھے ختم کرے گا؟ میں اپنی محبوبہ کو لے جاؤں گا۔ حافظ جی نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے پھونک ماری تو ایک دم چلا اٹھی۔ حافظ صاحب کے اصرار کرنے پر اس نے بتایا، میں نے اسے یونیورسٹی کے لان میں دیکھا تھا، یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا پرچہ بہت اچھا ہوا تھا سو یہ گانا گا رہی تھی۔ دوری نہ رہے کوئی، آج اتنے قریب آؤ، میں تم میں سما جاؤں تم مجھ میں سما جاؤ۔ یہ اس وقت مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں چپکے سے اس میں سما گیا، اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب تم بیچ میں نہ آؤ حافظ، لڑکی روتے ہوئے مردانہ آواز میں بول رہی تھی، دیکھو تمہیں تمہارے ہندو دوستوں نے قتل کیا ہے،
مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن تمہیں ایک مسلمان لڑکی کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے حافظ صاحب نے سامنے پڑے جگ سے پانی نکال کر اس کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے۔ زویا نے ایک بھیانک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ حافظ جی نے ایک کالا دھاگا پڑھ کر زویا کے باپ کو دیا کہ یہ اس کے گلے میں باندھ دیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ پھر کبھی نہیں ہوا، اور جب یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تو اپنے سسرال چلی گئی۔ اب یہ لڑکی اور اس کا شوہر ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔